امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعویٰ کیا ہوا کہ وہ حروف مقطعات کا علم جانتے ہیں، اگر یہ علم ہے تو اگر کوئی تو، لیکن ان کے مکتوبات میں سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی. میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا اپنے کچھ خاص بندے کو کچھ ایسے علوم عطا فرما دیتا ہے کہ جس کا کسی اور بندے کو ادراک نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے گا، ایک چلتا پھرتا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کو پکڑ کے مار دینا یا کشتی کو توڑ دینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عقل و فہم سے ماورا چیزیں ہیں. لیکن وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا. قرآن نے کہا کہ وہ میرے بندے کے وجد عبدا من عباد، اس کو میرا ایک کامل بندہ مل گیا. قرآن میں تو عبد کہا، لیکن کہ عام بندہ نہیں تھا. جناب خضر علیہ السلام مخصوص بندہ تھا، خاص بندہ تھا. تو امام ربانی رحمہ اللہ جو ہے اس کو وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو خاص لوگ ہوں. تو اگر اللہ کسی بندے کو ایسے علوم عطا، کیونکہ یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں کرنا، اس طرح کا علم، اس کا جزء بھی اس طرح کا جزء بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مفسرین نے بات کی ہے. عبداللہ بن عباس صاحب کے اقوال دیکھ لو، باقی مفسرین فرماتے ہیں کہ یاسین سے مراد یہ حضور کا نام ہے، طٰہٰ سے مراد حضور کا نام ہے. اسی طرح یہ سورت کا نام ہے، سورت کا نام پڑ گیا ہے. کچھ نے جو ہے کہا کہ عربوں میں کچھ مخصوص حیوانات کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا ان حروف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ گویا ان کا قسم اٹھا رہا ہے. کسی جس طرح کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چاند کا قسم، سورج کا قسم اٹھایا یا ستاروں کا قسم اٹھایا. تو یہ ہے کہ امام ربانی رحمہ اللہ اگر اللہ نے علم دیا ہوا ہو تو اس میں کوئی غلطی والی بات کیا ہے؟ ان ناممکنات والی بات تو نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے علم عطا کر سکتا ہے. لیکن ان کے مکتوبات میں سے ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ ظاہر بات ہے یہ خواص کی باتیں ہیں، خواص نہیں. لیکن اس کے برعکس ابن عربی نے جو ایک بار فرمایا تھا کہ سین شین میں داخل ہوگی تو ابن عربی کی قبر دوبارہ ظاہر ہوگی. تو اس وقت کے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ 900 سال بعد جب سلیم نے شام پہ جا کے ان کی قبر دریافت کی دوبارہ، تو ان کو مقطعات کا علم تھا، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے لیکن ان کی مکتوبات میں ملتا نہیں ہے وہ ایسا علم. اس کے بارے میں ہے کہ ان کی معارف 4 قسم پر ہے. امام ربانی رحمہ اللہ کا 4 قسم کے علوم ہیں. ایک وہ علوم ہے جنہوں نے عام پبلک کو لوگوں کو بیان کر دی، بادشاہ کو بھی بتایا، وزیروں کو بتایا، عام لوگوں کو بتایا. ایک وہ علوم ہے جنہوں نے اپنے مریدین کو، اپنی سنگت والوں کو، اپنی جو ہے وہ حلقے والوں کو بتایا اور مکتوبات کی شکل میں اس کو رائج کر دیا. آپ کے پاس مکتوب ہے 600-700 مکاتب ہے، اور اس میں بھی ایسے ایسے اسرار رموز ہے. یہ جو آپ طریقت کے مقامات آگے دیکھتے ہیں نا، حقائق کی باتیں ہیں اور وہ کمالات کی باتیں ہیں، وہ دائروں کی باتیں ہیں جس پر آپ سے پہلے کسی ولی نے گفتگو نہیں فرمائی. صرف اس کے لیے تھوڑا سا بندے کے پاس علم کا مادہ ہونا چاہیے. یہ مکتوبات پڑھے گا نا، اس میں وہ علوم ہے کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے شان والے گزرے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں لب کشائی نہیں فرمائی. تیسرے نمبر پر آپ کے وہ علوم ہے جو آپ نے اپنے خاص خلفاء اور صرف صاحبزادوں کو ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ کے صاحبزادے بھی بڑے عجیب لوگ تھے، منفرد لوگ تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے. خواجہ معصوم رحمہ اللہ، صادق رحمہ اللہ، سعید رحمہ اللہ، یہ ایسے ہستیاں تھیں کہ اپنے وقت کے وہ بہت بڑے لوگ تھے. اور کچھ ایسے علوم ہیں جو آپ مبارک اپنے ساتھ سینے میں لے کر گئے، یہ مخصوص کمالات ہوتے ہیں. اب حضور نے قرآن ہمیں تو سارا بتا دیا، پڑھا دیا، لیکن حضور مقطعات کا علم ہمیں زباناً اس طرح ہمارے سامنے حدیث میں نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ کچھ معاملات کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے، باطن کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو آپ نے اس دن کہا تھا کہ الہام کیا ہے، اللہ کی طرف سے القاء کیسے ہوتی ہے، تو اب نبوت کا اثر تو ختم ہو چکا ہے، لیکن الہام ہوگا اللہ کی طرف سے. ایک قسم کا علم انسان کے سینے میں آ سکتا ہے ریاضت کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ اور کثرت ذکر کے ساتھ. امام بھائی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے متشابہات کا علم دیا ہوا ہے. قرآن پاک متشابہات کیا ہے؟ جس کے بارے میں عام بندہ شک میں پڑ جائے، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اللہ نے اس کا علم اس کو عطا کیا ہوا ہے. تو اسی طرح حروف مقطعات کا بھی جو اسرار و رموز کا ایک اشاریہ ہے، عام بندے کو سمجھ نہیں آتا. اللہ کسی خاص کو حضور کی وراثت میں یعنی مستقل نہیں سمجھتا. مجھے سب بابا فرماتے ہیں کہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے دعوے کی، انہوں نے جو بھی بات کی فرمایا یہ حضور کی خیرات ہے جو مجھے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور خیرات میں آپ کو پتہ ہے نا، جب بادشاہ کو اچھا سے اچھا کھانا آتا ہے، اس کے ساتھ جو عسکر ہوتا ہے، جو وزیر ہوتا ہے، جو مشیر، اس کو بھی وہ کھانا مل جاتا ہے. آیا تو بادشاہ کے لیے ہے نا، اس کے طفیل میں اس کا بچہ کچا کھانا جو ہے وہ وزیر کو مل جاتا ہے. تو امام ربانی رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ شان عطا کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حروف مقطعات کا علم دیا
متشابہات کا علم دیا، آپ نے اس کو آگے بیان کیوں نہیں کیا؟ کہ ہم اس کا حل نہیں ہے، ہر کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے لوگوں سے چھپایا وہ کیوں اس کو افشا کرے، ظاہر کرے؟ ہاں جس چیز کا امر ہو جائے کسی ولی کو، وہ پھر اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح حضور غوث پاک نے کئی چیزوں کے بارے میں اظہار فرمایا، واضح فرمایا، ان کو الہام ہوتا ہے کہ یہ بات آپ بیان کرو لوگوں کو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اب جو لوگ منکر ہے کرامات کا، اس کو تو ہم قائل نہیں کر سکتے نا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو خاص چیزوں سے نوازا ہوتا ہے۔ امام ربانی رحمہ اللہ ان لوگوں میں شامل تھے جس کے پاس اللہ نے مختلف علوم کا، اور اس کا اعتراف کس نے کیا؟ عبدالحکیم سراکوٹی رحمہ اللہ نے کیا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا، ہمارے بڑے کے علماء نے کیا، ماں سوائے ایک کا دو کا لوگ جو آج کل میڈیا پر ماشاء اللہ اپنا شہرت چاہ رہے ہیں نا، اس سے ہٹ کے سب اس کو مان رہے ہیں، اس کو اللہ نے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ مکاتب پڑھنا چاہیے جو 3 جلدوں میں ہے، اصل میں اب 2 جلدوں میں آ گیا ہے نا، مختصر کر کے۔ وہ آج بھی کچھ ایسے بزرگ ہیں جو یا کیسے لوگ ہیں جنہیں اپنا نام بتایا جائے تو آپ کی شخصیات کے ریلیٹڈ ہر چیز وہ بتا دیتے ہیں، صحیح، تو یہ بھی مقتیات کا ہی علم ہے۔ آپ کے بارے میں یعنی مگر امام ربانی نے ایسی کوئی چیز نہیں مکتوبات سے ان کے ملتی کہ وہ انہیں علم تھا کہ نہیں، دیکھو جبکہ انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے۔ دیکھو نا کہ یہ علم کا ہونا الگ چیز ہے، اس کا اظہار کرنا الگ چیز ہے۔ اگر اللہ نے اس کو علم دیا اور ساتھ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو پبلک میں بیان کرے، اس کو مکتوب میں لکھ لے، تو وہ تو نہیں، خود سے تو نہیں کرے گا یہ کام نا، اور ان کو چاہیے بھی نہیں کہ وہ ثابت کرے کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہوا ہے۔ جو آپ کے اوپر صداقت کا اعتبار رکھتا ہے کہ حضور سچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی معراج پہ گیا اور انہوں نے انبیاء سے ملاقات کی اور انہوں نے پتہ نہیں کتنا بڑا سفر کیا، صدیق نے کیا کہا کہ جو حضور نے کہا وہ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ جو امام ربانی کی زندگی کو دیکھا ہے رحمۃ اللہ کہ وہ کتنے سچے آدمی تھے، کتنے اس کے پاس اللہ نے ان کو کمالات دیے، ان کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، معاذ اللہ وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن یہ مقطعات اور متشابہات ہے ایسا علم کہ جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے آگے تربیت میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں نا، انہی کا کوئی حصہ اس کے اندر موجود ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ اس کے مکاتب میں جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو مختصر سی بات سمجھاتا ہوں۔ ولایت کا دائرہ کیا ہے کہ فلان کو اللہ نے ولایت کا مقام دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ولایت انسان کو ملتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ اسماء و صفات کی فیض اس کو نصیب ہوتا ہے، یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے، خواص کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ثمانیہ ہے، 8 صفتیں ہیں کہ اللہ عالم ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، مرید ہے، متکلم ہے، گفتگو فرمانے والا ہے، عالم ہے، قادر ہے۔ ان کا فیض کسی بندے پر، کسی نبی پر آتا ہے یا کسی خاص ولی پر، ان کی ظلال کا فیض، یعنی اس کے جو ظلال کو آپ جانتے ہیں، یعنی سایہ کا، پرتو کا فیض وہ کسی ولی پر پڑتا ہے۔ تو اس مبارک نے ان چیزوں کے بارے میں اظہار کیا کہ اس سے پہلے کسی نے اس کے بارے میں اظہار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر یہ صوفیہ نے لکھا ہوا ہے کہ فلاں ولی ولایت صغریٰ کے اندر ہے، ولایت صغریٰ کے اندر ہے، لیکن ولایت کبریٰ کے اندر بہت کم لوگ تھے۔ ولایت کبریٰ آپ نے اس سے آگے کیا فرمایا؟ کمالات نبوت کا فیض ایک دائرہ ہے جس میں کمالات نبوت کا فیض کسی خاص بندے پر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کمالات رسالت کا فیض ہے جو 313 رسول ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کمالات انبیاء العظم کا فیض۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جناب والا حقائق ہے، کعبے کی حقیقت کا فیض ہے، قرآن کی حقیقت کا فیض ہے، نماز کی حقیقت کا، یہ کسی نے اظہار نہیں کیا، جس کو حقائق الہیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حقائق نبویہ ہے، جناب ابراہیم جس چیز سے بنا ہوا ہے نا، اس کی حقیقت، اس کے اصل، ایک تو اس کے مبارک کا جسم مبارک ہے، مٹی سے بنا ہوا، سارے انسان مٹی سے بنے ہیں نا، ایک اس کی حقیقت ہے، اس کا فیض انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ حقیقت ابراہیمی ہے، حقیقت موسوی ہے، حقیقت محمدی، حقیقت احمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اظہار کس نے کیا؟ امام ربانی نے کیا رحمۃ اللہ، اس سے پہلے کسی نے اظہار نہیں کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے مکتوبات پڑھنا ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسے علوم عطا فرمائے ہیں۔ باقی یہ سوال کہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، کیوں اظہار کرتا؟ جس چیز کے بارے میں اجازت نہیں ہے کہ آپ بیان کرو تو اس کو بیان کیوں کریں؟ نہیں کرے گا نا۔ اب کوئی نہیں مانتا ہے کہ مجھے دکھاؤ تو اس کو تو ہم قائل نہیں کر سکتے ہیں نا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں خدا ہمیں دکھاؤ تو ہم خدا کو مانیں گے، اس کو ہم قائل تو نہیں کر سکتے ہیں نا، اس کی مرضی ہے، نہ مانے نہ مانے۔ امام بھائی نے فرمایا کہ میں نے، اللہ نے مجھے علم دیا ہوا ہے، جس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہوا ہے۔ اب جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا یہ اجازت کے بغیر، اس کے لیے اجازت جب نہیں ہوگی تو کس طرح بیان کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، اسی طرح۔